اسی طرح محترم بھائیوں، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. یعنی قبولیت دعا کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان دعا کرنے سے پہلے کسی مجبور کی مدد کرے. دیکھو یہ حیرت انگیز سبب، آؤ اور آپ اس کو زندگی میں آزما کر دیکھو. آپ یقین کے ساتھ اس کو آزما کر دیکھو. آپ اپنی کوئی مراد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنا کوئی مسئلہ رب العالمین کے آگے رکھ رہے ہیں، آپ کی کوئی دعا ہے جس کے شرف قبولیت کی جستجو میں آپ لگے ہوئے ہیں، آپ پہلے کسی مجبور کی مدد کرو اور مجبور کی مدد کر کے مانگو اور دیکھو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. سورۃ القصص پڑھو آپ. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر سے نکلے. کیسے نکلے؟ ہاں جان کا خطرہ تھا، فرعون تلاش کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کسی طرح سے جان بچا کر مصر سے نکلے. مصر سے نکل کے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. مدین نیا شہر، نئی بستی، نئی جگہ. موسیٰ علیہ السلام کسی کو نہیں جانتے اور نہ ہی مدین کا کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پناہ گاہ کی ضرورت ہے، کھلانے والے کی ضرورت ہے، پلانے والے کی ضرورت ہے. آج کی طرح سے اس زمانے میں ہوٹلوں کا کلچر تو نہیں تھا کہ کسی ہوٹل میں گئے کھا لیے. گھر میں گھر والا اگر نہیں کھلائے گا تو انسان بھوکا رہے گا، مسافر بھوکا رہے گا. مدین پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام پریشان رہے، ٹھکانے کی تلاش ہے. کوئی مدین والوں میں سے انہیں پہچاننے والا نہیں اور یہ کسی کو نہیں پہچان دے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے ہر مسئلے کا حل دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام جانے کے ساتھ فوراً دعا نہیں کرے، جانے کے ساتھ فوراً دعا نہیں کرے، ڈائریکٹ دعا نہیں کی موسیٰ علیہ السلام. قرآن کہتا ہے کہ مدین کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کا حل کہاں سے نکالے گا. اچانک دیکھا مدین کا جو پنگھٹ ہے، جہاں بستی کے سارے لوگ، مدین کے سارے لوگ اپنے جانوروں کو سیراب کرنے کے لیے اپنے جانور لے کے آتے ہیں، وہاں دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں باقاعدہ شرم و حیا والی اور لگ رہا ہے کہ بڑی نیک ہیں. یہ دو لڑکیاں جو ہے اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بعد میں آنے والے سب اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے لے جا رہے ہیں. یہ بچیاں جو پہلے آئی ہوئی ہیں اور اپنی بکریوں کو کنارے جو ہے روکے ہوئے کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان دو بچیوں کی مجبوری کو جانا، ان دو لڑکیوں کی مجبوری کو پہچانا. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا قال ما خطبکما. ان دونوں بچیوں سے پوچھا کیا بات ہے، بہت پہلے آئی ہوئی ہو، تمہارے بعد آنے والے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے لے جا رہے ہیں اور تم جو ایسے ہی کھڑی ہوئی ہو، جانوروں کو سیراب کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. دونوں لڑکیاں کہنے لگیں کہ اے اجنبی، یہ آج کی بات نہیں، ہر دن کا معمول ہے، ہم پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو لاتی ہیں، مگر جب تک سارے چرواہے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے لے کے نہیں چلے جاتے تب تک ہم اپنے بکریوں کو سیراب نہیں کر سکتی. کیوں؟ حیادار خواتین تھیں، شرم و حیا والی خواتین تھیں، وہ مردوں کے ساتھ مردوں کے دھکے نہیں کھا سکتی تھیں، اس لیے مرد اپنے پہلے سیراب کر کے چلے جائیں، بعد میں آخری میں جا کے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو مجبور لڑکیاں جو کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانور لیے، کہا کہ ہٹو تم. جانور لے کے آگے بڑھے اور ان کو سیراب کر دیا. سیراب کر کے ان بچیوں کے حوالے کر دیا، کہا جاؤ اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. دو مجبور عورتوں کی پہلے مدد کی اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے ثم تولى الى الظل. دو مجبور لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد ایک درخت کا سایہ تھا، اس سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے. کوئی گھر نہیں تو درخت کا سایہ ہی گھر ہے. سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارا، اجنبی مقام پہ اجنبی ہوں، کوئی شناسا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، جو بھی خیر بھلائی تو میری جانب نازل کرے، میری طرف بھیجے، میں اس کا محتاج ہوں. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا مدین پہنچنے کے فوراً بعد بھی تو ہو سکتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے مجبور کی مدد کی اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں، اور چنانچہ دعا قبول ہوئی. کہاں سے قبول ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ کہاں سے نکلا؟ جس مجبور کی مدد کی تھی وہیں سے راستہ نکلا. یہ دونوں لڑکیاں خلاف معمول جب جلدی گھر پہنچ گئیں، باپ نے پوچھا، بوڑھے باپ تھے، کہا کہ جو ہے آج خلاف معمول جلدی کیسے آ گئی ہو بیٹی؟ تو دونوں نے کہا کہ ابا جان کوئی اجنبی تھا، اس نے ہماری مجبوری دیکھی اور آگے بڑھا، اس نے ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا. باپ نے کہا اجنبی؟
کہا کہ اجنبی ہے اور اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے تو پھر اس کی مہمان نوازی کرنا ہم پر ضروری ہو گیا. کہا جاؤ اس اجنبی کو تلاش کر کے لاؤ. باپ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے, بہت ضعیف تھے, خود نہیں جا سکتے تھے. اپنی 2 بچیوں میں سے ایک لڑکی کو بھیجا. قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ایک لڑکی بڑی شرماتی ہوئی, شرم و حیا کی پے کر ایک اجنبی سے بات کرنا ہے, شرماتی ہوئی چلی آئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, کہا کہ اے اجنبی چلے آؤ, ہمارے باپ آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہمارے باپ آپ کو اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں. گھر کیا گئے, مستقل ٹھکانہ ملا اور اسی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بیوی بھی مل گئی. تو حضرات گرامی, اس واقعے سے جہاں بہت سارے سبق معلوم ہوتے ہیں, ایک عظیم سبب یہ ہے کہ انسان کسی مجبور کی مدد کرے پھر دعا کرے. میں یہاں ایک واقعہ بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کشمیر کے ایک صاحب, سری نگر کے سفر میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی کشمیر میں, جو ان کا نام بھی فاروق تھا ان کا نام, اور فروٹ کے جو ہے بزنس مین تھے, فروٹ کے تاجر تھے. ان کا واقعہ میں نے سنا ہے, آپ کو بتا رہا ہوں. کہنے لگے کہ مجھے جو ہے کینسر کی شکایت ہو گئی, کینسر میں مبتلا ہو گیا, بلڈ کینسر 3rd اسٹیج کا تھا. کہا کہ میں دلی میں ایک ڈاکٹر کے پاس جو کینسر کا ماہر تھا علاج کرا رہا تھا, پر علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا, علاج سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا. مجھے میں زندگی سے مایوس ہو گیا. تو اچانک ان کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی کہ داؤوا مرضاکم بالصدقہ, داؤوا مرضاکم بالصدقہ, کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. تو گیا مجھے یہ معلوم ہوا کہ یعنی بیماری کا ایک علاج صدقہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے 2 علاج کیے. سب سے پہلا علاج تو یہ کیا, 2-2.5 لاکھ روپے میں نے صدقہ کیے. 2-2.5 لاکھ روپے میں نے اس بیماری سے شفا یابی کے لیے صدقہ کیے. اور دوسرا علاج وہ کہتے ہیں کہ 2-2.5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک غریب تھا, ایک مجبور انسان, بوڑھا اور نابینا. دیکھو, بوڑھا, نابینا اور غریب, 3 مجبوریاں. تو کہتے ہیں میں نے اس کمزور, نابینا, اندھے بوڑھے کو لے کر عمرے پہ جانے کا ارادہ کیا. اور میں نے اسے کہہ دیا کہ دیکھو میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں, میں تمہیں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ تم میرے لیے وہاں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرو. کہتے ہیں میں اس بوڑھے ضعیف نابینا کو ساتھ لے گیا, اور وہ بھی جو ہے سفر بھر میں اور دوران عمرہ خوب میرے حق میں دعائیں کرتا رہا, اور میں بھی خوب رو رو کے دعائیں کرتا رہا. کہتے ہیں 2-2.5 لاکھ روپے کا صدقہ, اور اس کے بعد یہ جو عمرہ ہوا, اس کے بعد سے میری طبیعت اس تیزی کے ساتھ سنبھلنے لگی کہ پوری طرح جب میں عمرے سے واپس ہونے کے چند دنوں بعد جا کے دلی کے اس ڈاکٹر سے تشخیص کروایا تو ڈاکٹر حیران رہ گیا. وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد پوری طرح سے میں شفایاب ہو گیا. اور جس وقت وہ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے کہنے لگے 12 سال ہو گئے شفایاب ہوئے, آج تک وہ بیماری لوٹ کر نہیں آئی. حضرات گرامی, اسلاف کے واقعات تو بہت ہیں, اسلاف کے واقعات تو بہت ہیں. میں آپ کو ہمارے اپنے ساتھ جینے والے, ہمارے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان لوگوں کے واقعات سنا رہا ہوں, یہ یقین دلانے کے لیے کہ جن اصول و ضوابط کے ساتھ مانگنا ہے, سلیقے سے مانگا جائے, یقین کے ساتھ مانگا جائے, تو زندگی کا کتنا بڑا ٹینشن کیوں نہ ہو, اور زندگی کا کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو, جو کہ دعاؤں سے قبول نہ ہو, مانگو, رب العالمین سے مانگو. اور رب العالمین کہہ رہا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم اس سے مانگنے والے بندے بنے. اللہ تعالی ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے, مانگنے کا قرینہ عطا فرمائے, اور رب العالمین ہماری اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہ کرے آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.